السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے 3 اہم خبروں پر بات کروں گا، خاص طور پر ایک بہت ہی بڑی پیش رفت ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم ڈرافٹ میں 2 بڑی اہم تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ یہ آرمی چیف اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے متعلق ہیں۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت کا قیام اب فائنل ہو گیا۔ یہ کب قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور کس انداز میں لایا جا رہا ہے، کتنی جلدی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ جبکہ تیسری بڑی خبر سینیٹر عرفان صدیقی کا جنازہ اور نواز شریف نے جس انداز میں کچھ چیزیں کی ہیں وہ یقیناً سیاسی کارکنان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک باوفا ساتھی کی کیا قدر ہوتی ہے سیاسی رہنماؤں کی نظر میں۔ ایک تو آج سینٹ کا سیشن شام 5 بجے دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئینی مسودے میں 2 تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے ساتھ اس مسودے کو دوبارہ پاس کر کے امینڈمنٹ کے ساتھ قومی اسمبلی لایا جائے گا۔ ایک تبدیلی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب ان کے عہدے کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان ہٹا کر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ لگانے کی ترمیم آئی، جس کے بعد وہ ملک کے چیف جسٹس نہیں رہتے، وہ صرف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہلاتے۔ سنا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی ذات کی حد تک عدلیہ کی عزت تو نہیں بچائی، عوام کے بنیادی حقوق کی عزت نہیں بچائی، اپنے حلف کی وفاداری نہیں کی، آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑا روئے پٹے ہیں کہیں جا کر کہ میں اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا، یہ سارے ججز مجھے خط لکھ کر بے عزت کر رہے ہیں، میں ریزائن کر دوں گا۔ تو سنا ہے وہ بڑے روئے پٹے ہیں، جس پر اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات مان لی ہے اور اب وہ چیف جسٹس کے ساتھ دوبارہ آف پاکستان کا لفظ لگوانے جا رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کی ڈیل یہ ہے کہ بے شک میری عدلیہ کو جوتے مارو، میرے ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا لو، ہم تمام ججز کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر کھڑا کر کے ننگا کر کے ذلیل کرو، لیکن میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان رہنے دو۔ تو ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو لگا دیا گیا تھا اس کو دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے ذرائع بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کے عہدے کو لائف ٹائم استثناء دیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کے احتساب، قانونی کارروائی، فوجداری کارروائی، سب سے انہیں استثناء حاصل ہوگا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ ان کے عہدے اور ان کی شخصیت کو تا حیات تحفظ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم والا تحفظ تو پہلے ہی وڈرا ہو گیا تھا، کیونکہ شہباز شریف کو اگر قانونی استثناء تا حیات دے دیا جاتا تو پھر عمران خان پر بھی وہ اپلائی ہونے کا گراؤنڈ بن سکتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہے۔ اس لیے شہباز شریف کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کو یہ نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح تو خان باہر آ جائے گا اور اس کے بعد ہماری ٹھکائی کر دے گا، اس لیے آپ کو ہم یہ استثناء نہیں دیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی والے زرداری کے لیے استثناء مانگ رہے تھے۔ پھر ایک مذائقہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگر تا حیات استثناء دے دیا گیا تو پھر تو آرٹیکل 6 بھی عملاً غیر مؤثر ہو گیا، پھر اس کی آئین میں ضرورت کیا ہے، اس کو نکال دیں۔ تو اب اس پہ بھی یہ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے۔ ویسے شرمندہ تو یہ ہوتے نہیں ہیں، انتہائی بے شرم ہے، لیکن سنا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ استثناء لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے جتنا شدید عوامی رد عمل آیا، جتنا لان تان ہوا، اس کے بعد خبر آ رہی ہے کہ ان کا بھی تا حیات استثناء والا قانون بھی واپس ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری امینڈمنٹ ہے جو حکومت وڈرا کرنے جا رہی ہے، تا حیات تحفظ والی شک واپس لے لی جائے گی، لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو سینیٹر سیف اللہ ابڑو جنہوں نے پی ٹی آئی سے غداری کی، انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کو یہ ووٹ دیا ہے، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے آن فلور آف دا ہاؤس استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ تو کیا استعفیٰ ان کا سینٹ کے پاس پہنچا نہیں ہوگا، یا پہنچا ہوگا تو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا ہوگا، تو پھر دوبارہ ان کو اٹھا کے لایا جائے گا کہ آپ ووٹ کریں اس ترمیم کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا، کیونکہ ان کا ووٹ ڈیسائسو ووٹ تھا، ادروائز 63 ووٹ تھے جبکہ 64 ووٹ چاہیے تھے۔ اسی طرح اب سینیٹر عرفان صدیقی کا بھی انتقال ہوا ہے، گزشتہ روز ان کی نماز جنازہ تھی۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں کسی کا انتقال ہو تو جیسے ہی سینٹ کا سیشن کال ہوتا ہے تو ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں سینیٹر کا انتقال ہو گیا، اور ان کی فاتحہ
خانی کا کہہ کے سینٹ کا سیشن اس دن کے لیے ایڈجرن کر دیا جاتا ہے، اور یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سینٹ کا سیشن آج ہو سکے گا؟ اب جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کیونکہ آج سینٹ کا سیشن کروا کے یہاں سے ترمیم کروا کے پھر قومی اسمبلی میں ہر حال اس ترمیم کو پاس کروانے کی ڈیڈ لائن ہے کہ آپ قومی اسمبلی سے اس ترمیم کو پاس کروائیں۔ اس کے لیے قومی اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں، حکومت کو 224 اراکین کے ووٹ چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے، جبکہ حکومت کے پاس 232 ووٹ ہیں، یعنی کہ بآسانی یہ ترمیم پاس ہو جائے گی بغیر کسی حل و حجت کے۔ نون لیگ کے 125 اراکین اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی کے 74 قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، ایم کیو ایم کے 22، پی ایم ایل کیو کے 4 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، اور مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پیپلز پارٹی کا بھی ایک رکن ہے، تو کل 232 لوگ بنتے ہیں۔ تو ترمیم تو بآسانی پاس ہو جائے گی۔ اب ٹارگٹ یہ ہے کہ اس ترمیم کے تحت جو آئینی عدالت کا قیام ہونا ہے وہ کل ہی کیا جائے گا، اس لیے جو بھی ہونا ہے سینٹ میں آج کرنا ہے۔ ترمیم کے مزید ڈیلے کا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہے۔ آج شام کو ہی صدر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے سائن کر کے کہ آئینی عدالت قائم ہو گئی ہے، 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بن گئی ہے، اور آج ہی چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی حلف اٹھا لیں گے، اور جو نام فائنل ہوا ہے وہ نام ہے جسٹس امین الدین خان کا۔ تو ان کا بھی آج ہی نوٹیفیکیشن ہو کے کل صبح تقریب حلف برداری ہو جائے گی۔ پہلے وہ خود حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی وفاقی آئینی عدالت آ کے باقی ججز سے حلف لیں گے۔ چیف جسٹس اور 6 دیگر ججز کل ملا کے وفاقی آئینی عدالت کے انیشلی 7 ججز ہوں گے۔ یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت بن رہے ہیں۔ اب جسٹس امین الدین خان جن ججز سے حلف لیں گے ان میں سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں، جس میں جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، اور حسن رضوی سندھ سے ہیں، مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے ہیں، جسٹس عامر فاروق اسلام آباد سے ہیں، جسٹس باقر نجفی لاہور سے ہیں، اسی طرح جسٹس کے آغا جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہر حال میں انہیں شامل کیا جائے، وہ سندھ ہائی کورٹ سے اس کا حصہ بنیں گے، جبکہ جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ سے اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا حصہ بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر اس لیے وفاقی آئینی عدالت میں نہیں آئے، انہوں نے اپنے سمدی جسٹس حسن اظہر رضوی کو بنوایا ہے، کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ خفیہ ملاقات کے بعد وہ اس کی کلیئرنس لے چکے ہیں۔ اچھا، جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے، جسٹس جمال خان مدوخیل اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر چاپلوسی اور خدمت کے باوجود وفاقی آئینی عدالت کا حصہ نہیں بن سکے۔ اس لیے تمام لوگ ان سے اظہار ہمدردی ضرور کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے انہوں نے بھرپور حصہ ڈالا۔ 63A کا فیصلہ ریورس کروانے میں وہ قاضی کے ساتھ بینچ میں بیٹھے، بھرپور حصہ ڈالا، پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بھی وہ حصے دار تھے۔ تو تمام ایسے کام جنہوں نے جمہوریت، پارلیمان، عدالت کی عزت و توقیر ختم کی، اس میں جسٹس جمال خان مدوخیل نے بھرپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حصہ ڈالا، لیکن انہیں وہ فروٹفل نہیں ہوا، انہیں پھل نہیں ملا۔ اب آخری خبر ہے میاں نواز شریف اور عرفان صدیقی کا تعلق اور پھر اس کا انجام۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ ان کو دوپہر کے وقت ایک سینیٹر نے بتا دیا تھا کہ عرفان صدیقی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حکومت اس خبر کو چھپا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کو کہا گیا کہ ان کے انتقال کا آپ نے اناؤنس نہیں کرنا، ورنہ سینٹ کا سیشن ایڈجرن کرنا پڑے گا، اور 27ویں یعنی ترمیم آج پاس نہیں ہو سکے گی، کیونکہ پیچھے سے حکم ہے آج ہی پاس کروانی ہے، تو ابو کو تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر خبر چلی تو پریشر آئے گا، اس لیے انتقال کی خبر باہر نہ آئے۔ پھر جب یہ ترمیم پاس ہو گئی تو اناؤنس کیا گیا کہ عرفان صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں کتنی بے رحم ہے پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی یہ حکومت، فارم 47 کی لاسٹک کی شلواروں والی نون لیگ، یہ سب لوگ اتنے زیادہ بے وقت اور ذلت کے مارے ہوئے ذلیل لوگ ہیں، اور اتنے بے بس اور بے اختیار ہیں کہ ان میں اتنی بھی کسی میں جرت نہیں تھی کہ یہ جا کے جنہوں نے انہیں ترمیم کا مسودہ پکڑایا تھا کہ جاؤ اچھے بچوں کی طرح پاس کراؤ، انہوں نے ان کو جا کے بھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ابو جی ابھی پاس کرواتے ہیں، ان کو آج جا کر کہتے کہ ابو ہم کل پاس کروا لیتے ہیں، آج عرفان صدیقی کا انتقال ہو گیا۔ نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی تھے، فوج کے ادارے میں ان کی بڑی عزت تھی، وہ سابقہ آرمی چیف کے استاد بھی تھے، اتنا تو ریکارڈ کر لیں، لیکن ان کو اتنی بھی جرت نہیں تھی۔ دوسری طرف نواز شریف نے اب ایک ٹویٹ داغا ہے
کہتے ہیں انتہائی مخلص اور بااعتماد ساتھی عرفان صدیقی کی وفات سے دلی رنج ہوا۔ میرے دل میں ان کی بہت اچھی اور لازوال یادیں ہیں۔ ان کی وفات ایک عزیز ترین بھائی کا بچھڑ جانا ہے جس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کا قلم ہمیشہ حق اور سچ کے باب لکھتا رہا۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرفان صدیقی کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل دے، آمین۔ اب نواز شریف اس عزیز ترین بھائی کے جنازے میں بھی شرکت کے لیے لاہور نہیں آئے۔ یہ وہ نواز شریف ہیں جو جب عاصم منیر کی والدہ کا انتقال ہوا تو لاہور سے اٹھ کے رات کے 10 بجے جنازہ پڑھنے پنڈی پہنچ گئے تھے۔ ادھر اپنے وفادار ترین ساتھی عرفان صدیقی کا انتقال ہوتا ہے۔ نواز شریف دن کے اجالے میں بھی ان کا جنازہ پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے، بس ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میرا عزیز ترین بھائی۔ تو یہ ہے نواز شریف کا اپنے وفادار ساتھیوں کے لیے اخلاص۔ نہ تو یہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے، نہ ہی اپنی پارٹی کو کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ آج کے دن کے لیے سینٹ کا سیشن منسوخ کر دیں، کل ترمیم کروا لیں، میرا قریب ترین ساتھی چلا گیا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ نون لیگ، نواز شریف اور اس فارم 47 کی لاسٹک کی شلواروں والی حکومت نے وفا نبھائی ہے کہ ان کے جنازے میں صرف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے شرکت کی۔ سو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔